الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں پہ جمع فرمایا اور دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور آج اس کی 15ویں تاریخ ہو چکی ہے، یعنی ہم اور آپ آج 15ویں رمضان المبارک کا روزہ رکھ چکے ہیں اور آج کی شب جو شروع ہوگی وہ 16ویں رمضان المبارک کی شب شروع ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت احادیث شریف کے اندر بکثرت آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے اور فرمایا شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کیا ہے اور شعبان کی مہینے کی نسبت اللہ کے نبی نے اپنی طرف کی ہے اور رمضان کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ یوں تو تمام مہینے، تمام دن، تمام راتیں، تمام شب اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، لیکن ہر ایک چیزوں میں کسی نہ کسی چیز کو اللہ نے خصوصیت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینے میں رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار بنایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سید الشہور رمضان، کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دن بنائے اور 7 دنوں میں جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا۔ فرمایا سید الایامی الجمعہ، کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو بنایا اور ان تمام فرشتوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتیں بنائیں اور تمام رات میں شب قدر کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 حضرات انبیاء کو بھیجا اور ان تمام انبیاء میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضیلت ہے۔ اللہ جس کو چاہے افضل بنا دے، اللہ جس کو چاہے غیر افضل بنا دے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو ایک خاص اہمیت اور فضیلت بخشا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں ہی ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور وہ قرآن جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے، نہیں، قرآن جو ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں پہ اللہ نے ھدی للناس فرمایا، کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ھدی للمتقین فرمایا۔
ان دونوں آیتوں کو جب ہم دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا، لیکن اس قرآن سے استفادہ وہی لوگ حاصل کریں گے، اس قرآن سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو متقی لوگ ہوں گے۔ دوست بزرگوں، رمضان مبارک کا مہینہ نہایت اہمیت اور برکات کا حامل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کی 29ویں تاریخ ہوتی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ کے سامنے ایک خطبہ دیا، جس خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک نہایت بابرکت مہینہ آ رہا ہے، تمہارے سروں کے اوپر ایک رحمت والا، ایک برکت والا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسانوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے اور فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو غم خاری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے کے اندر کوئی ایک نفل ادا کرے گا اسے ایک فرض کا ثواب ملے گا، کوئی ایک فرض ادا کرے گا اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اللہ، کیا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کا، کیا کہنا اللہ کا احسان کا۔ اللہ نے اپنے بندوں سے کیسی محبت کی کہ کبھی رمضان آ رہا ہے، کبھی شب بارات کی رات آ رہی ہے، کبھی شب قدر کی رات آ رہی ہے، کبھی کوئی رات آ رہی ہے، کبھی 5 وقت نماز آ رہی ہے، کبھی فجر، کبھی ظہر، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی عشاء۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میرے بندو آؤ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف نہ کر دوں تو مجھے کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی نہایت دوست بزرگوں، اللہ کی ذات و ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت لاڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ اور کیسا پیارا ہے دوست بزرگوں، اللہ اپنے بندوں سے ایک ماں کی محبت سے 69 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ جبکہ ماں کی محبت کا اندازہ ہم لگائیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کے سامنے جب اس کا بچہ کوئی غلطی کر لیتا ہے ماں اسے ناراض ہو جاتی ہے، پھر وہی بچہ جب آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے امی مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے میری پیاری ماں مجھے معاف کر دے، تو ماں معاف کر دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا کھلونا توڑ دیتا تھا، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا کھلونا توڑ دیتا تھا، میرے رونے پہ ماں میری کھلونا جوڑ دیتی تھی۔ سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت بندوں سے، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت بندوں سے، تو مجھ کو جوڑ دے مولا ہم تجھ سے توڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ احسان کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسرے پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر تیسرے پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آج ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آج سے پہلے جب بھی آپ ممبر پہ تشریف لے گئے آپ نے کبھی بھی آمین نہیں کہا، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ آج جب آپ پہلے ممبر پہ قدم رکھتے ہیں آپ نے آمین کہا ہے، دوسرے ممبر پہ قدم رکھ کے تو بھی آمین کہا، تیسرے ممبر پہ قدم رکھ کے تو بھی آمین کہا۔ سنو سنو میرے نبی کی زبان سے الفاظ سنو جو سننے کے لائق ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب میں نے پہلا ممبر پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے، تباہ ہو جاوے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاوے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے ممبر پہ قدم رکھا تو فرشتہ جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا اسم مبارک
लिया जावे, आपका तज़किरा हो, आपका नाम आवे और वो आप पे दरूद पाक न पढ़े, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे, तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरे मिंबर पे कदम रखा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हलाक हो जावे, बर्बाद हो जावे वो शख्स कि जिसके सामने रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना हो और वो अल्लाह से रोकर, आंखों से आंसू बहाकर, गिड़गिड़ा कर, तड़प तड़प के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी न मांगा हो। मैंने कहा आमीन। दोस्त बुजुर्गों, मैंने आपके सामने बयान कर दिया, मैंने आपके सामने वाक़या पेश कर दिया, आपने सुन लिया, लेकिन ज़रा समझे तो सही इस वाक़या में क्या तज़किरा किया जा रहा है। इस वाक़या में अगर हम देखेंगे, बद्दुआ देने वाले सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, उस बद्दुआ पे जो आमीन कहने वाला सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या ये बद्दुआ कबूल न हुई होगी? ज़रूर अल्लाह इस बद्दुआ कबूल किया होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरी है अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। इसलिए जब नबी पाक का नाम आवे तो दरूद पढ़ना ना भूलें और इस रमज़ान मुबारक के महीने की कदर कर लो जो रमज़ान हमारे पास है। अनकरीब 15 दिन का मेहमान और है और 15 दिन के बाद हमें छोड़ के 11 महीने के लिए हमें अलविदा कह के चला जाएगा। इसलिए भाइयों, अभी वक्त है, संभलने का वक्त है, अभी सुधरने का वक्त है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के एक रोजे को छोड़ दिया, ना रखा, अगर वो जो है पूरा 11 महीने नफिल रोजा रखे, फिर भी इस रमजान के सवाब के बकदर नहीं पहुंच सकता है। रमजान के रोजे की ये फजीलत है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज के मुसलमान खाने के बहाने से, काम के बहाने से, कमाने के बहाने से रोजा को छोड़ देते हैं और जर्रा बराबर भी उन्हें अफसोस नहीं होता। मैंने कितनों से सवाल किया, भाई साहब आप रोजे हैं? जवाब मिलता नहीं, मौलाना साहब हमारा काम ऐसा है, हम लेथ का काम करते हैं, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, हम रिक्शा चलाते हैं, हम ये काम करते हैं, अगर हम रोजा रखते हैं तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते। मुसलमानों, अफसोस सद अफसोस कि एक महीने के लिए तुम अपने काम को हल्का नहीं कर सकते, कि एक महीने के लिए अपने काम में तखफीफ नहीं कर सकते। याद रखो, आपको रोजे रखने से अल्लाह को फायदा नहीं है, आपको रोजा रखने से किसी और को फायदा नहीं है, आपको रोजा रखने से, मेरा रोजा रखने से खुद मुझे फायदा है और आपको फायदा है। हमें दुनिया की तो फिक्र है, लेकिन मरने के बाद के में कोई फिक्र नहीं है। आज लोग मामूली बहानों से रोजा को छोड़ देते हैं। 1000 रुपये के लिए, 2000 रुपये के लिए, 3000 रुपये कमाने के लिए। अरे कितना कमा लोगे दिन भर में? मुश्किल से मुश्किल 5000 कमा लोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कमा सकते। ये 5000 की वजह से आपने उस बाबरकत महीने के रोजा को छोड़ दिया कि जिसका एक रोजा छूट जावे अगर दोस्त बुजुर्गों, तो पूरा साल रोजा रखेंगे, फिर भी इस एक दिन के बराबर सवाब नहीं मिलने वाला है। आज हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत गालिब है, अल्लाह की मोहब्बत निकली हुई है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कोरोना की शक्ल में हमें अजाब दिया है। ये हमारी बदआमालियों का नतीजा है, ये किसी की साजिश मत समझो, ये हमारे बदआमाली का नतीजा है। जब अल्लाह खुश होते हैं, निजाम कायनात को मुसलमानों के जो मुताबिक चला देते हैं, और जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है, ये निजाम कायनात उल्टा चलना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पे वो नहीं होगा जो मैं चाहूँगा, जो आप चाहेंगे, यहाँ पे वो होगा जो मेरा अल्लाह चाहता है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो मेरा रब चाहेगा वही होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस महीने की कदर कर लो। यह महीना बड़ा बाबरकत वाला महीना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस महीने के 3 अशरा अल्लाह के नबी ने किया और फरमाया अव्वल रहमा, पहला अशरा रहमत का अशरा है। 1 रमजान से लेकर 10 रमजान तक जो दिन गुजरे हैं वो रहमत का है। हमने रहमत का अशरा को पार करके अब हम मगफिरत के अशरा में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं औसत मगफिरा, और इसका दूसरा जो अशरा है वो मगफिरत का अशरा है। ये जो अशरा चल रहा है ये मगफिरत का अशरा है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं व आखिरुहु इत्क़ु मिनन नार, और तीसरा जो अशरा होगा, आखिरी जो अशरा होगा, वो जहन्नम से निजात का अशरा है। अल्लाह उस अशरे में अपने बंदों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह उस अशरे में अपने बंदों को जहन्नम से निजात कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, इस महीने की कदर कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी,
کہ جس شخص نے رمضان کے روزے کو رکھا، ایمان کی حالت میں رکھا، ثواب کی امید سے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے آج سے پہلے جتنے اس نے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے رمضان کے روزے کی اہمیت۔ میرے دوست بزرگوں، رمضان اس لیے ہمارے اوپر نہیں آیا۔ اللہ کو ہمارے بھوکے رکھنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کو ہمیں پیسہ رکھنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ پاک، آپ تو بڑا رحم کرنے والے ہیں، آپ تو ماؤں سے 69 گنے زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر آپ نے بھوکا کیوں رکھا اللہ؟ اے اللہ آپ ہمیں پیاسا کیوں رکھ رہے ہیں؟ میرا اللہ جواب دیتا ہے، اے میرے بندو، تم کو میں نے بھوک اس لیے نہیں رکھا تاکہ میں تم پہ ظلم کروں، نہیں، اس لیے بھوکا رکھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، اور صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا ہے، تم سے پہلے جتنی بھی امت آئی ہیں ان تمام پہ روزہ کو فرض کیا گیا تھا۔ اور کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اے اللہ آپ کو ہمیں بھوکا رکھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اے اللہ آپ کو ہمیں پیاسا رکھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرے بندو، اس روزے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے لیے میں روزہ رکھا ہوں۔ کیا فائدہ ہے؟ لعلکم تتقون، میرے بندو، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاوے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر دھیرے دھیرے تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، ان تمام گناہوں کو چھوڑتا ہے جس سے اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے، ان تمام کاموں کو کرتا ہے جن کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس رمضان مبارک کے مہینے کی قدردانی کرنے والا بناوے۔ آمین ثم آمین۔